بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. This is Imran sir from FEI. This is 9th class history chapter number 5, pastoralists in the modern world. This is the third lecture of this chapter. Let's start today's first topic. A report by the Royal Commission on Agriculture. اگر ہم اس رپورٹ کی طرف دیکھیں، جیسا آپ سب کو پتہ ہی ہم پاسٹرل کمیونٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کی کافی زیادہ جو ہم کہہ سکتے ہیں گریزنگ لینڈ کافی زیادہ ان سے چھین لی گئی کالونیل پیریڈ کے دوران. تو انہوں نے 1928 میں ایک رپورٹ دیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو گریزنگ لینڈ ہے کافی زیادہ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ ہے بہت زیادہ کلٹیویشن ان ایریاز پہ اب کی جاتی ہے جہاں پر پہلے گراس لینڈز ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ ہے پاپولیشن زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ اریگیشن فیسلٹیز ان علاقوں میں بھی برہم کی گئی جہاں پہ اب لوگ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کرتے تھے جہاں پہ پہلے وہ پاسبل نہیں تھی. اس کے علاوہ گورنمنٹ پرپز کے لیے بھی بہت ساری زمینوں کو جو گراس لینڈز وغیرہ تھی ان کو ہائر کیا گیا، جس میں ڈیفینس کے لیے، انڈسٹریز کے لیے، ایگریکلچرل ایکسپیریمنٹل فارمز کے لیے، جیسے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہے، وہ الگ الگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. الگ الگ جو ہائی ییلڈ کراپس وغیرہ وہ ہمیشہ انویٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہاں پہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کافی زیادہ جو گراس لینڈز تھے ان کو چھین لیا گیا جہاں پہ پہلے پاسٹرل کمیونٹیز اپنے جانوروں کو چراتی تھی. یا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو بریڈرز وغیرہ تھے، اب ان کے لیے کافی زیادہ مشکل تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو پال سکے، کیونکہ پہلے سے ہی جو گراس لینڈ تھے اب وہ کم ہو گئے تھے، اور جو لائف سٹاک تھا ان کی سچویشن بھی کافی زیادہ ڈیٹیوریٹ ہو گئی تھی. کیونکہ اگر ہم بات کریں جو لائف سٹاک ہوتا ہے ان کو اچھی سے اچھی کوالٹی کی گراس وغیرہ ہونی چاہیے، جو پاسبل نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے یہ جو پاسٹرل کمیونٹیز تھی یہ کافی زیادہ ان کی جو انکم وغیرہ تھی وہ کم ہو گئی، اور ہم مطلب یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ انڈیپٹڈنس، قرضے میں ڈوب گئے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک، effects of colonial change on the lives of pastoralists. تو جو کلونیل پیریڈ کے دوران یہاں پہ جو برٹشرز نے رول کیا، یا الگ الگ دنیا کی جو الگ الگ کنٹریز تھی وہاں پہ الگ الگ یورپین کنٹریز کا رول چل رہا تھا، تو انہوں نے کافی زیادہ ہارش لاز وغیرہ بنائے، جیسے کہ ویسٹ لینڈ رول جو ہم پہلے پڑھا، فارسٹ ایکٹس بنائے جس میں ریزرو پروٹیکٹڈ وغیرہ فارسٹس بنائے، کرمنل ٹرائبز ایکٹ تاکہ یہ جو ٹرائبلز ہے ایک ہی جگہ پہ سیٹل ہو جائے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اس کے علاوہ گریزنگ ٹیکس وغیرہ ان پر امپوز کیا گیا، اس سے جو پاسٹرلسٹس تھے ان کی لائف کافی زیادہ مزریبل ہو گئی. تو اگر ہم دیکھیں ان کی وجہ سے شارٹیج آف پاسچرز ہو گئی، جیسا ہم ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. میکسیمم لینڈ جو تھی پلانٹیشنز کے لیے یا ایگریکلچرل فیلڈز بنانے کے لیے، ان سے جو کلٹیویبل لینڈ بنانے کے لیے ان سے چھین لی گئی. اس کے علاوہ جو شیفرڈز وغیرہ تھے یا کیٹل ہرڈرز تھے، ان کو اب زیادہ ان کے انڈر میں مطلب جو ایریاز وغیرہ گراس لینڈس یا فارسٹس کے انڈر میں ان کو انٹری نہیں دی جاتی تھی. یا جو نومیڈک پیپل تھے ان کو پہلے تو یہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سرچ کرتے تھے پاسچرز، لیکن اب ان کے پاس کنفائنڈ ایریاز تھے جہاں پہ زیادہ گراس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو اس کے علاوہ بہت ساری مشکلات کا سامنا اور بھی کرنا پڑا. اگر ہم بات کریں بہت سارے جو جانور وغیرہ ان کے ہوتے تھے، جب ان کو پر ہیڈ کے حساب سے ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ دینے پڑے، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے جانور رکھنے کم شروع کر دیے. اس کے علاوہ جب فیمائن وغیرہ آتا تھا یا جو کلائمیٹکس یا مطلب جو ورس کنڈیشنز آتی تھی، تو اس میں بہت سارے جانور یا ہم کہہ سکتے ہیں اسٹارویشن وغیرہ کی وجہ سے مر جاتے تھے. اس کے علاوہ ways by which pastoralists cope with the changes. Pastoralists coped up with the changes in a variety of ways. تو بہت سارے طریقے جو پاسٹرل کمیونٹیز نے اپنائے ان مشکلات میں تاکہ وہ سروائیو کر سکے. تو کچھ نے کیا کیا، سم ریڈیوسڈ the number of cattle. تو کچھ نے اپنے نمبر آف کیٹلز کو کم کرنا شروع کیا تاکہ ان کے پاس جب کم کنفائنڈ ایریاز تھے اب گراس لینڈس کے، تاکہ وہ ان میں مطلب پہلے ان کے پاس فار ایگزامپل 100 جانور ہوا کرتے تھے، لیکن گراس کم تھی نا اب،
تو وہ 10 20 30 رکھنے شروع کر دیے انہوں نے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے الگ الگ پاسچرز الگ الگ جگہوں پہ ڈسکور کرنے شروع کیے، جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ اتراکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں جو گجر بکروال ہے وہ جموں کشمیر سے وہاں پہ گئے تھے۔ اسی طرح سے 19 سینچری میں بھی دوسری جگہوں سے کشمیر بہت سارے گجرز وغیرہ آئے تھے، تو الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے نئے نئے پاسچر لینڈز وغیرہ ڈھونڈ لیے۔ اس کے علاوہ کچھ جو پاسٹرل کمیونٹیز میں سے کچھ جو ممبرس ہوتے تھے وہ کافی زیادہ امیر ہو گئے، انہوں نے ایک ہی جگہ پہ زمین وغیرہ خریدی اور ایک ہی جگہ پہ اب انہوں نے سیٹلڈ مطلب لائف گزارنی شروع کر دی، اور انہوں نے نومیڈک لائف کو چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے بہت سارے جو غریب لوگ تھے وہ قرضے میں ڈوب گئے، جو منی لینڈرز سے پیسے لیتے تھے سروائیو کرنے کے لیے جب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو یہ لوگ مطلب جو پور پاسٹرل کمیونٹیز میں سے ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے پاسٹرل مطلب لائف چھوڑ دی اور وہ لیبررز بن گئے، جنہوں نے اسمال ٹاؤنز وغیرہ میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اتنی ساری مشکلات گزارنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس وقت بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں بہت ساری پاسٹرل کمیونٹیز ابھی بھی ایگزسٹ ہے۔ تو اگر ہم بات کریں ایشیا میں، افریقہ میں، نارتھ یا ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں بہت ساری پاسٹرل کمیونٹیز ابھی بھی وہاں پہ واقع ہے، لیکن سب سے زیادہ پاسٹرل کمیونٹیز جو ہے وہ ایک کنٹیننٹ میں ہے جس کا نام ہے افریقہ۔ تو آئیے افریقہ کے بارے میں یا افریقہ کی جو پاسٹرل کمیونٹیز ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اگر ان جگہوں پہ بھی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی، شاید ان لوگوں کو وہاں پہ مطلب یہ پاسچرائز وغیرہ کرنے سے لوگ روکتے، یا یہ جو کلونیلزم تھا اس دوران جو کلونیل پاورز تھے وہ ان کو وہاں پہ جو یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ پالتے تھے ان سے روکتے۔ تو اس میں سے یہ اگر ہم بات کریں افریقہ میں جو یہ الگ الگ کمیونٹیز رہتی ہے، ٹرائبل کمیونٹیز یا پاسٹرل کمیونٹیز، یہ بہت سارے الگ الگ قسم کے جانور پالتے ہیں، جس میں کیٹل آتا ہے، کیملز آتے ہیں، گوٹس، شیپ اینڈ ڈنکیز۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہ اپنا لیولیہوڈ کس طرح سے گزارتے ہیں، یہ ان کا ملک بیچتے ہیں، میٹ، اینیمل سکن، وول وغیرہ، تو اس سے ان کا روزگار چلتا ہے، انکم وغیرہ انہی چیزوں سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے بہت سارے لوگ ٹریڈ وغیرہ بھی کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اپنے جانوروں کو دیتے ہیں لوگوں کو۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ایجپٹ وغیرہ میں جو لوگ ہیں، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں ناردرن افریقہ میں جو کنٹریز ہیں، وہاں پہ سہارا ڈیزرٹ پھیلا ہوا ہے، تو ان سہارا ڈیزرٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیمل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے وہاں کے لوگ یا یہ ٹرائبل کمیونٹیز ہے کافی زیادہ پیسے کماتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ پاسٹرل کمیونٹیز نے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ میں کی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ اور جابس وغیرہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کچھ لوگ شہروں میں جاتے ہیں، پریوار کے کچھ لوگ ان کے مطلب کچھ جانور وغیرہ پالتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ ان میں سے شہروں وغیرہ میں ایز لیبر وغیرہ کام کرتے ہیں، تو جس سے وہ اپنا لیولیہوڈ گزارتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے ابھی بہت ساری جو کمیونٹیز تھی ان کا نام یہاں پہ دیا تھا، جس میں بداؤنیز، بربرز، ماسائی، صومالی، بوران، ترکانہ، تو سبھی کمیونٹیز کے بارے میں پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو ہم ان میں سے ایک کو چنتے ہیں، یہ ہے مسائی کمیونٹی۔ تو مسائی کمیونٹی کے بارے میں اور جانتے ہیں، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلا ٹاپک۔ تو یہاں پہ کچھ امیجز ہے مسائی کمیونٹی کے پیپل کی۔ یہاں پہ یہ عورتیں ہیں جو الگ الگ قسم کے آرنامنٹس وغیرہ الگ الگ چیزوں سے بنا کر یہ اس طرح سے استعمال کرتی ہیں، ان کے ڈریسنگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو یودھاز وغیرہ ہوتے ہیں مسائی کمیونٹی کے، یا اس کے علاوہ یہاں پہ بھی مسائی کمیونٹی کے لوگ ہیں، پیچھے ان کی جو یہ جھونپڑیاں وغیرہ بنی ہے جن میں یہ رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں آگے۔ لائف آف مسائی کمیونٹی، اگر ہم بات کریں ان کی زندگی کے اوپر، یہ نومیڈک پاسٹرل کمیونٹی ہے یہاں افریقہ میں۔ نومیڈک کا مطلب آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، تو ملک پروڈکٹس وغیرہ، میٹ وغیرہ پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے ہی کہا، مطلب اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے جانوروں کے دودھ، وول، میٹ وغیرہ کو بیچ کر یہ روزگار کماتے ہیں۔
اور اگر ہم ماسائی کے بارے میں جانیں اس کی میننگ کیا ہے تو ایٹیمولوجیکلی اس کی میننگ ہے ماسائی. ماسائی کا مطلب ہوتا ہے مائی پیپل. ماں کا مطلب ہوتا ہے مائی، سائی کا مطلب ہوتا ہے پیپل. تو کولونیل پیریڈ سے پہلے یہ جو مسائی کمیونٹی تھی ان کے پاس بہت زیادہ لینڈ تھی پاسچرائز کرنے کے لیے. ان کے پاس بہت بڑے بڑے گراس لینڈز وغیرہ ہوا کرتے تھے کینیا اور ناردرن تنزانیہ میں. لیکن لیٹ 19th سینچری میں کیا ہوا، جو یورپین پاورز تھے انہوں نے افریقہ کے حصے کر دیے برلن میں بیٹھ کر. تقریباً 1885 میں انہوں نے افریقہ کے حصے کر دیے اور وہاں پہ بیلجیم، جرمنی، اٹلی، انگلینڈ اور باقی کنٹریز کو بھی حصے دیے گئے تاکہ وہ وہاں پہ اپنی کالونیز بنا سکے. تو جب وہاں پہ کولونیل رول آیا تو وہاں پہ جو وائٹ سیٹلرز آئے انہوں نے سب سے بیسٹ زمین جو وہاں پہ تھی مسائی کمیونٹی کے پاس اس پر قبضہ کر لیا. اور یہ جو مسائی کمیونٹی تھی ان کو پش کیا ایک چھوٹے سے ریجن میں جو کہ ساؤدرن کینیا اور ناردرن تنزانیہ تھا. تو وہاں پہ اب یہ مسائی کمیونٹیز رہنے لگی. لیکن جو زمین ان کو دی گئی، جو گراس لینڈز ان کو دیے گئے، وہاں پہ بارشیں بھی کم ہوتی تھی اور وہاں پہ گراس بھی بہت کم ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ جب کنڈیشنز وغیرہ چینج ہوئے تو یہ جو مسائی کمیونٹی وغیرہ تھی ان کو فورس کیا گیا کہ آپ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرو. تو انہوں نے بہت سارے کراپس وغیرہ وہاں پہ اگائے جیسے کہ میز، رائس، پوٹیٹو، کیبیج وغیرہ تھی. تو جو مسائی کمیونٹی اگر ہم بات کریں یہ اپنی زمین کو ڈیل کرتے تھے، اس کے بعد کراپس وغیرہ فارمنگ وغیرہ کرتے تھے. تو یہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ کرائم ہے اگینسٹ نیچر. اگر آپ ایک بار مطلب کلٹیویٹ کرتے ہو کسی زمین پر، یہ اس کے بعد گریزنگ کے لیے سوٹیبل نہیں رہتی ہے. تو ان کے زندگی کا مقصد یہی تھا کہ ہم جانور پالے، لائف سٹاک پالے اور ان کو یہاں پہ جو نیچر نے، اللہ نے ہمیں گراس لینڈز وغیرہ دیے ہیں یہ انہی کا کھانا ہے تو ہمیں ان کو دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ سروائیو کرتے تھے. لیکن یہ جو کولونیل پیریڈ تھا انہوں نے ان کی بھی زندگی چینج کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے انہوں نے جو چینجز وہاں پہ کولونیل رولرز نے لائی، ان کے ریجنز وغیرہ کو کیپچر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی پر کیا اثر رہا، انشاءاللہ وہ اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اسٹے سیف.